آج اس کی 10ویں تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ جبکہ رات اپنے اندھیرے کو سمیٹ رہی تھی اور دن کا اجالا آ رہا تھا، اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اس میں بھی عشاق جو ہیں بڑی محبت بھری بات کہتے ہیں، محروم رہنا جائیں دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ان اوقات میں ہوئی جب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تو رات کو بھی برکتیں ملی، دن کو بھی برکتیں ملی، اور دونوں محروم نہ ہوئے بلکہ نوازے گئے۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے۔ آئے سرکار، آئے سرکار میرے، آئے سرکار، آئے سرکار، لیے پرچم اتر آئے ہیں جبریل آسماں سے آج، جہاں میں آج مولا کا پیغمبر آنے والا ہے، کرو گھر گھر چراغاں سبز پرچم آج لہراؤ، بچاؤ مرحبا کی دھوم سرور آنے والا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، اگر نہ آج جھومو گے پر ستارے جھلمل جھلمل کر رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں۔ کیوں جگمگا رہے ہیں؟ جانتے ہو
آسماں پر کیوں ہے روشن کہکشاں، ہے کیا حق نے چراغاں عید میلاد النبی۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر خوشبو پھیل گئی، مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو پھیل گئی۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک پیدائشی طور پر خوشبودار تھا، اور اس کے باوجود آپ اپنے غلاموں کی تربیت کے لیے عطر استعمال فرماتے تھے، مگر یاد رکھیے اسلامی بہنوں کو وہ عطر استعمال کرنا ہے جس کی خوشبو نہ پھیلے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آمد مبارک ہوئی، آپ کی امی جان حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ تو 3 جھنڈے لگائے گئے، مشرق میں، مغرب میں، خانہ کعبہ کی چھت پر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو عاشقان رسول بھی جھنڈے لگاتے ہیں الحمدللہ، اپنے گھروں پر، اپنی دکانوں پر، مساجد میں۔ تو مسجد میں جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ تو ابھی تو سنا کہ جبریل امی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگایا، جو خانہ کعبہ جہاں واقع وہ مسجد الحرام ہے، وہ بھی تو مسجد ہے۔ تو مسجد میں جھنڈا کس نے لگایا؟ جبریل امی علیہ السلام نے لگایا۔ تو مسجدوں میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں، مشرق و مغرب میں جھنڈے لگائے گئے، تو سواریوں پر جھنڈے، کاروں پر جھنڈے، سائیکلوں پر جھنڈے، موٹر سائیکلوں پر جھنڈے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں جل کر دشمن مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ربی حبلی امتی کہا، اے اللہ میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ فرماتے ہیں اور امت کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جمیل الرحمن رضوی مداح الحبیب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، قبالہ بخشش آپ کا نعتیہ کلام ہے، اس میں لکھتے ہیں ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا
حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے امت کو یاد کیا۔ کیا امتی بھی آقا کو یاد کرتے ہیں؟ جی اب تو ہم 12ویں شریف کا موقع یاد کر رہے ہیں، نہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، عادت بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خوشی میں غمی میں سفر میں حضر میں، ہر وقت اپنے نبی کا ذکر کرتے رہیں، آپ کے ارشادات سنتے رہیں سناتے رہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے رہیں سنتے رہیں سناتے رہیں، آپ پر درود شریف پڑھتے رہیں، آپ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، سبحان اللہ، تو بتوں میں کوہرام مچ گیا اور وہ دھڑا دھڑ گرنے لگے۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بت شکن بن کر، بتوں کو توڑنے والے بن کر تشریف لائے۔ جو سب سے بڑا بت کعبے کے اندر تھا اس کا نام تو حبل، اس سر کے بل گر گیا اور سارے بت دھڑا دھڑ گرنے لگے۔ کاش وہ نادان بھائی اور بہنیں جو گھروں میں طرح طرح کے بت بطور ڈیکوریشن پیس لگا کر رکھتے ہیں، ان کا صفایا کریں، ان کو توڑ پھوڑ دیں، ان کو اتار دیں۔ آپ کہیں گے ہم نے تو پیر صاحب کی فوٹو لگائی ہوئی ہے، ہم نے تو غوث اعظم کی تصویر لگائی ہوئی ہے، تو غوث اعظم کی تصویر یاد رکھیے یہ خیالی ہوتی ہے، اصلی نہیں ہے۔ اس دور میں کہاں پکچر اور اس طرح کی ترکیبیں کہاں تھیں؟ اور پیر صاحب کی آپ کہیں وہ تو اصلی ہے، تو اصلی ہو پھر بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے اندر جلوہ نمائی فرمائی تو خانہ کعبہ کے اندرونی دیواروں میں تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صاف کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے زمزم شریف میں کپڑے بھگو بھگو کر اس کو صاف کرنا شروع کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ملاحظہ فرمایا تو کچھ نقوش باقی تھے، تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے صاف کیا۔ تو جشن ولادت یوں منائیں کہ گھروں سے تصاویر کا صفایا کریں اور جو بت وغیرہ رکھے ہوئے اس کو نکال دیں۔ اعلیٰ حضرت عاشق ماہ نبوت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ مجرا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو جھک کر سلام کرنا، جھک کر سلام کرنا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو خانہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خانہ کعبہ جھک گیا اور آپ کی تشریف آوری کی ہیبت تھی کہ بتوں میں کوہرام مچ گیا اور وہ دھڑا دھڑ ٹوٹنے لگے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا،
دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات دنیا میں تشریف لائے، یاد رکھیے وہ رات فضیلت میں لیلۃ القدر، شب قدر سے بھی بڑھ کر ہے. جی ہاں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی لکھا ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی تو ابو لہب جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا تھا مگر ایمان نہیں لایا تھا اور بہت ہی بدبخت تھا، گستاخ رسول تھا، تو اس نے سویبہ کنیز کو آزاد کیا. یہ ایمان لائی تھیں حضرت سیداتنا سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یاد رکھیے کہ جس خاتون نے میرے نبی کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی نے سب کو دولت اسلام سے مالا مال کر دیا. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے. تو حضرت سیداتنا سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لہب نے آزاد کیا اپنی غلامی سے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنیز جو ہیں یہ دودھ پلائیں. اور جب یہ مرا تو بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا. پوچھا کیا ملا؟ کہا تم سے جدا ہو کر کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی. پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے، انگوٹھا مینس تھم، انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا سوائے اس کے مجھ سے کہ اس میں سے مجھے پانی دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے. اب غور کیجئے کہ ابو لہب مسلمان نہیں ہوا اور اس نے جب سویبہ لونڈی رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کیا تو بدلہ دیا گیا. اب جو مسلمان بڑی محبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، نئے کپڑے سلواتا ہے، آقا کی آمد پر خوشی مناتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے اور صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریب بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، دینی اداروں کی مدد کرتا ہے، مساجد و مدارس میں خرچ کرتا ہے اور یوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس خوشی منانے پر کیا 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 عطا فرمائے گا وہ ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز سے اس کو یوں نظم کیا اور سمجھایا. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. سبحان اللہ. ابو لہب جیسا سخت کافر جس کی مذمت میں پوری سورہ لہب نازل ہوئی، اس نے جب خوشی منائی اسے بھی اس کا فائدہ ہوا تو مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں خوب منائیں گے. مگر یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ للبنات ملک و بیرون ملک میں جو یہ بیان سنا جا رہا ہے، جامعۃ المدینہ کی طالبات، مدرسات، ناظمات اور سرپرست اسلامی بہنیں اور اہل محلہ جو اسلامی بہنیں اس میں شامل ہیں اور مدنی چینل پر جو بھی ناظرین اور ناظرات ہیں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں انشاءاللہ ہم مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے. کب تک؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے
تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ مبارکباد ان کے لیے جو ظلم سہتے تھے، کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے تھے۔ مبارک ہو دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے تھے، کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے تھے۔ مبارکباد بیواؤں کی حسرت زاد نگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو، فریادوں کو، آہوں کو، ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو، غلاموں کو، غریبوں کو مبارک ہو۔ مبارک ٹھوکریں کھا کھا کر پہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی، سبحان اللہ، حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ولادت مصطفیٰ کے وقت ایک بہت بڑا بادل آیا، کلاؤڈ، اس میں روشنی تھی اور گھوڑوں کے ہنانے کی، ہارسز کے آوازیں آ رہی تھیں، گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں، برڈز کی، پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں، انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کوئی اعلان کر رہا ہے، کوئی اناؤنس کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں لے جاؤ، ان کو سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام معلوم ہو جائے، ان کا حلیہ معلوم ہو جائے، ان کی صفات معلوم ہو جائیں، ان کو تمام جاندار مخلوق، جنات، انسان، فرشتے، چرندے، پرندے، ان کے سامنے پیش کرو۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اچھے اخلاق سے مزین کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، وہ کلاؤڈ دور ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ریشم کے سبز کپڑے میں، گرین کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی اعلان کر رہا ہے، واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔
پھر فرماتی ہیں میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. دو جہاں کے شاہ کی شاہی سواری آ گئی, دو جہاں کے شاہ کی شاہی سواری آ گئی, رحمتوں کے وہ خزانے اب لٹاتے جائیں گے. مرحبا 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 جھوم کر بولو مرحبا. ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا, ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا, جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, وہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی. سبحان اللہ. 12 ربیع الاول کو بروز پیر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. سبحان اللہ. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے کس شان کے ساتھ؟ آپ کا بدن مبارک پاک صاف تھا, بلکہ خوشبوئیں آ رہی تھیں. آپ ناف بریدہ تھے, ناف کٹی ہوئی تھی, ختنہ کیے ہوئے تھے, حالت سجدہ میں تھے. سبحان اللہ. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاً حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 7 دن دودھ پلایا. پھر چند دن حضرت سیداتنا ثویبہ, اپنی بچیوں کے نام بعض رکھتے ہیں اس نام پر مگر صوبیہ کر کے رکھتے ہیں, تو درست کیا ہے؟ ثویبہ. بہت پیارا نام ہے. اور یاد رکھیے نام جو ہیں یہ ازواج انبیاء کے ناموں پر رکھنا چاہیے. انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جو پاکیزہ ازواج ہیں ان کے ناموں پر, صحابیات کے نام پر, ولیات کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے. فلم سٹار کے نام پر, کسی گلوکارہ کے نام پر نہیں رکھنے چاہیے. اور وہ بعض کے جی قرآن میں یہ نام آیا ہے, تو قرآن میں تو شیطان کا ذکر بھی ہے, فرعون کا ذکر بھی ہے. اگر کوئی قرآنی نام رکھنا ہے تو یہ بھی علماء سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے. بہرحال حضرت سیداتنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بعد, اور پھر حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال کی عمر تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی ایمان فروز بات فرماتے ہیں, ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور, یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں بھی جہاں کو پالتے تھے. ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور, وہ جب بھی تھے پالنے والے, وہ جب بھی تھے پالنے والے. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کی ہم کچھ باتیں سن رہے ہیں.
اس سے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور عشق رسول میں ترقی بھی ہوگی۔ پیارے پیارے مکی مدنی نبی، آخری نبی، سونے سونے نبی، میٹھے میٹھے نبی، حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے لیمپ کی، چراغ کی ضرورت نہ رہتی۔ میری پڑوسن میرے پاس آئی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر میں سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا یہ آگ کی روشنی نہیں، حضرت محمد مدنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودے چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے۔ کسی عاشق رسول نے کہا، حلیمہ کر کدی ویکھے کدے سرکار نو ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے کدے سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پورے نور کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیداتنا بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں
کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو. سبحان اللہ. اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی. آپ کی برکت کا ان کو یقین تھا، ایسا مضبوط یقین کہ اگر قبیلہ بنو سعد کے کسی فرد کے بدن میں درد ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پین ہوتا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لے کر اپنی تکلیف کی جگہ پر رکھتے. سبحان اللہ. تو اللہ کے حکم سے وہ درد اسی وقت دور ہو جاتا. قبیلہ بنو سعد میں سے کوئی اونٹ بکری بیمار ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھیرتے تو وہ بکری یا اونٹ فوراً تندرست ہو جاتے. سبحان اللہ. ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ہمیں دیدار تو اپنا کراؤ یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدارج نبوت یہ سیرت مصطفیٰ کی بہت پیاری کتاب ہے، اور حضرت خاتم المحققین سند المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو پاک و ہند میں حدیث کا علم لے کر آئے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرسٹ ٹائم دیکھا، تو دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے تھے، اور مشک اور عنبر کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، اور نیچے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا. فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کروں، مگر میں تو آپ کے حسن و جمال میں کھو گئی. آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر حضور کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور آپ نے مبارک آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھنے لگے. جیسے ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر کی تو آپ کی مبارک آنکھوں سے وہ نور نکلا جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا، اور میں نے محبت کے ساتھ آپ کی دونوں مبارک آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا. سبحان اللہ. دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، گودی میں تیرے احمد مختار آ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی. جسم شریف کا بڑھنا دوسرے بچوں سے مختلف تھا. دن بھر میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی نشو و نما توانائی آ جاتی جتنی عام طور پر بچوں کے جسم میں ایک مہینے میں آتی ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حکایتیں اور نصیحتیں بہت پیاری کتاب ہے، 56 بیانات ہیں اس میں، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے بہت ہی مفید کتاب ہے، مبلغین و مبلغات کے لیے. اس میں لکھا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ میں مل کر بکریاں چراؤں گا. تو آپ کے رضائی بھائی نے جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان دیا وہ سنیے. کہا کہ امی جان، میرا حجازی بھائی یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خشک وادی میں قدم رکھتے ہیں، حضور اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ وہ بکریاں چرانے تشریف لے جاتے تھے بچپن شریف میں. تو آپ کے رضائی بھائی کہتے ہیں کہ جب حضور
کسی خشک وادی میں قدم رکھتے ہیں تو اس کی تازگی اور ہریالی لوٹ آتی ہے، وہاں ہریالی ہو جاتی ہے۔ جب آپ بکریوں کو پانی پلانے کی خاطر کسی کنویں پر تشریف لاتے ہیں تو اس کنویں، اس ویل کا پانی خود بخود کنویں کے منہ پر بلند ہو جاتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں سو جاتے ہیں تو بادل آ کر سورج کی تپش سے سایہ مہیا کرتے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو درندے آتے اور آپ کے مبارک قدم چوما کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جانور بھی کریں جن کی تعظیم، وہ جانوروں سے بدتر ہے جو حضور کی تعظیم نہیں کرتا۔ جانور بھی میرے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پتھر بھی ادب سے سلام پیش کرتے ہیں، پیڑ یعنی درخت ٹریز سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن شریف، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن شریف میں کھیلتے نہیں تھے۔ بچپن شریف سے ہی آپ کو کھیل سے نفرت تھی۔ کسی بچے نے کھیل کے لیے بلایا تو ارشاد فرمایا ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اب آقا کے چاہنے والے غلام، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، مدنی منع، مدنی منیاں موبائل پر لگے رہیں، ویڈیو گیمز میں لگے رہیں، کارٹونز میں لگے رہیں، لہو و لعب میں لگے رہیں، تو اچھی بات تھوڑی۔ یہ نور والا چہرہ جو رسالہ ہے، اس کے آخر میں یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، ویڈیو گیمز کے نقصانات کے تعلق سے بھی مدنی پھول دیے کہ اس کی کیا کیا ہلاکت خیزیاں ہیں۔ تو لہو و لعب والے کاموں سے کیا حاصل؟ اللہ کرے کہ جشن ولادت مصطفیٰ کے موقع پر ہمارا ذہن بن جائے کہ اب ہم نے فضول کاموں کو چھوڑ دینا ہے اور فضول اور بیکار باتیں چھوڑ کر اللہ کی حمد کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے اور درود شریف پڑھنا ہے، آقا کو یاد کرنا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن شریف میں بھی کھیلنے سے کراہت فرماتے تھے۔ حضرت سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ صحابیاں ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ یہ دراصل ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھی، اور یہ دن رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتی تھی۔ ان کا نام ہے برکت۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ بچپن شریف میں صبح ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ آب زمزم کا نوش فرماتے اور شام تک کچھ طلب نہ فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں دوپہر کے وقت کھانے کے لیے عرض کرتی تو فرماتے مجھے کھانے کی رغبت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت اپنے سلام میں کیا خوب فرماتے ہیں، کل جہاں ملک، یعنی سارے جہان کے آپ مالک ہیں اللہ کی عطا سے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں کہ ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا، 3 ٹائم کھانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ پھانکتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ چباتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اور مال بھی برباد کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں، صحت بھی برباد کرتے ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ بچپن شریف میں بھی آپ صبح کے وقت ایک آب زمزم کا پیالہ نوش فرماتے اور شام تک کچھ بھی طلب نہ فرماتے۔ سبحان اللہ۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی عمر میں ہی یعنی پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا. ابھی ہم نے سنا نا کہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے کہ فرشتے آپ کے پنگھوڑے کو, آپ کے گہوارے کو جھلاتے تھے. سبحان اللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان, فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان فرمایا. یہ فرماتے ہیں ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا, جب آپ بچپن شریف میں جھولے میں تھے تو میں نے ایک بات آپ میں ایسی دیکھی جو آپ کی نبوت کی دلیل تھی. فرمایا اے چچا محترم وہ بات کیا تھی, بیان کیجئے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, آپ جھولے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے. آپ کی انگلی جس طرف حرکت کرتی چاند اسی طرف جھک جاتا تھا. اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چچا میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے, اور چاند مجھے رونے سے بہلاتا تھا. سبحان اللہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے, مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جو سب سے پہلے کلمات جاری ہوئے وہ ہیں اللہ اکبر الحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گفتگو کا آغاز فرمایا بچپن شریف میں تو آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر ہی کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا کرتے تھے, اور بایاں ہاتھ نہیں دایاں ہاتھ رائٹ ہینڈ بڑھایا کرتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان و عظمت ہے. جب آپ کی امی جان کا انتقال ہوا تو حضرت سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی خدمت کی. آپ کے دادا جان عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت کی. اور آپ کا انتقال ہوا دادا جان کا تو ابو طالب نے آپ کی خدمت کی. ابو طالب آپ سے بڑی محبت کرتے تھے, اپنے ساتھ رکھتے, ساتھ کھلاتے پلاتے, ساتھ بستر بچھاتے, اپنے نظروں سے اوجھل نہ کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں ابو طالب کہتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو. بچپن شریف میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. آپ نے بچپن شریف میں کبھی کوئی کسی کو ایذا نہیں پہنچائی, کبھی بیہودہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں گئے, کبھی خلاف تہذیب بات نہیں کی. آپ ہمیشہ خوش اخلاق, نیک اتوار, نرم گفتار, بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن شریف بھی کیسا مبارک تھا. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کاش ہماری بے حساب مغفرت ہو. آپ کے اعلیٰ کردار کے صدقے میں ہمارا کردار اچھا ہو جائے. جامعۃ المدینہ کی طالبات, معلمات اور ذمہ دار اسلامی بہنیں, مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کی ناظرات, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بالخصوص ارشادات فرمائے, اپنی بعثت مبارک کا مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا, کاش ہم وہ سمجھنے میں اور اپنانے میں کامیاب ہو جائیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق کی خوبیوں کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ ہمارا رویہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، اولاد کے ساتھ کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی فلاں عورت نماز و صدقہ روزہ کثرت سے کرتی ہے مگر اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنم میں۔ تو وہ جو پڑوسیوں کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں ہماری نادان بہنیں، انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ ہماری اسلامی بہنیں جو مردانہ وضاقطہ استعمال کرتی ہیں، ان کے ہیئر سٹائل مردوں جیسے، ان کے لباس مردوں جیسے، تو یاد رکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ عورت جو مردانی وضع بنانے والی ہے، مردوں والے انداز اپنانے والی ہے، اور وہ ہماری نادان بہنیں جو لباس پہننے کے باوجود استغفر اللہ اپنے جسم کو چھپا نہیں پاتی، یعنی ان کا لباس ہی ایسا ہے، انہیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ لباس پہن کر بھی وہ بے لباس ہیں۔ یہ اتنا باریک لباس پہنتی ہیں کہ جسم نظر آتا ہے۔ تو ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اسی طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا تو پوچھا ان کا کیا حال ہے، یعنی کیوں جہنم میں؟ بتایا گیا انہیں 2 سرخ چیزوں سونے اور زعفران نے مشغول رکھا۔ یہ دونوں چیزیں عورتوں کے بھلائی سے غافل ہونے اور ان سے روگردانی کرنے کا سبب ہے۔ استغفر اللہ۔ تو سونا انگوٹھی کی صورت میں، رنگ کی صورت میں اور زیورات کی صورت میں، جویلری کی صورت میں استعمال کرتی ہیں اسلامی بہنیں، جائز ہے ان کے لیے، مگر زکوٰۃ بھی تو دینی ہے نا۔ اگر زکوٰۃ نہ دی اور سونا چاندی کا استعمال کرتی رہیں تو اللہ سے ڈریں کہیں اس کی ناراضی آخرت میں پھنسا نہ دے۔ اور وہ اسلامی بہنیں جو ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہیں، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، شوہر کی فرما بردار ہیں، جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ نادان بہنیں وہ بھی سنیں جو بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب بہت عظیم کتاب ہے، یہ ہر اسلامی بہن کو یہ لینی چاہیے، یہ پڑھنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اسلامی بہنوں کو پردہ کرنا ہوتا ہے، پردے کا مطلب کیا ہے، پردے کا انداز کیا ہونی چاہیے، کس کس سے پردہ کرنا ہے، کن کن مردوں سے پردہ ہے، گھر سے نکلنا ہے تو کیا انداز اختیار کیا جائے، کن کن صورتوں میں اسلامی بہنیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ اور جو استغفر اللہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں وہ ڈریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج بعض عورتوں کے عذابات دیکھے، ان میں یہ بھی تھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، اس کا دماغ کھول رہا تھا، تو بارگاہ رسالت میں یہ عرض کیا گیا یہ عورت اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں نے معراج کی رات ایک بدبودار گڑھا دیکھا جس میں شور تھا، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟
تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کیا کرتی تھیں. وہ اسلامی بہنیں جو رزق کو ضائع بہت کرتی ہیں، کھانا وہ ضائع کرتی ہیں، روٹیاں ضائع کرتی ہیں یا چاول ضائع کرتی ہیں، وہ سالن جو بچ گیا پتیلے میں وہ نالی میں بہا دیتی ہیں، استغفر اللہ. وہ ڈریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو آپ نے اسے صاف کیا اور تناول فرمایا عائشہ عزت دار چیز کا احترام کرو. یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئی تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے، فضول ان کو چیزوں کو ضائع کرنے سے بچا جائے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کس طرح بنائے جائیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کی. فرمایا کہ اے عائشہ پڑوسی کا بچہ آ جائے اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو کہ اس سے محبت بڑھے گی. پڑوسی کا بچہ آیا ہے تو کوئی چیز اس کے ہاتھ میں بچہ آیا اس کے ہاتھ میں رکھ دیں تو انشاءاللہ محبت بڑھے گی. آج کل جشن ولادت کے ایام میں کوئی ایک جھنڈا دے دیں بچے کو، بچی کو، کوئی نعل پاک دے دیں، کوئی نعت کی کتاب دے دیں، صبح 12 رسالہ دے دیں، کوئی 5-10 روپے دے دیں تو اس سے انشاءاللہ پڑوسیوں کے ساتھ محبتوں والے تعلقات استوار ہوں گے. اسلامی بہنوں کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت اجتماعات کا انتظام ہوتا ہے. پاکستان میں ہزاروں اجتماعات ہوتے ہیں اور 2 لاکھ سے زائد اسلامی بہنیں ہر ہفتے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتی ہیں جس میں اسلامی بہنیں تلاوت، نعت، ذکر، دعا، بیان وغیرہ کرتی ہیں. اس میں دعوت دوں گا کہ سب اسلامی بہنیں شرکت کریں. اور یہ اجتماع صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں الحمدللہ ہوتے ہیں. UK میں بھی ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، ہند میں بھی ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہوتے ہیں، آسٹریلیا کی طرف بھی امیدیں ہوتے ہوں گے. تو دنیا بھر میں یہ ہوتے ہیں. اس میں شرکت کریں. اسلامی بہنیں 8 مدنی کاموں میں حصہ لیں. اسلامی بھائیوں کے 12 مدنی کام ہیں تو اسلامی بہنوں کے 8 مدنی کام ہیں. اس کے اندر اسلامی بہنیں حصہ لیں. اور ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں اسلامی بہنیں کم و بیش 20,000 15,000 سے زائد اسلامی بہنیں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، درس نظامی کر رہی ہیں، عالمہ کورس کر رہی ہیں. اور ماشاءاللہ فیضان شریعت کورس بھی ہے اسلامی بہنوں کا. اس کے اندر بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. فیضان شریعت کورس میں اسلامی بہنوں کو تجوید سکھائی جاتی ہے، تحفیظ یعنی قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں اور آیات وغیرہ حدیثیں وغیرہ یاد کرائی جاتی ہیں. تفسیر صراط الجنان سے صورتوں کی تفسیر سکھائی جاتی ہے. 40 حدیثیں الحمدللہ، عقائد، فقہ، تصوف، آداب اسلام، سیرت، مدنی گلدستے وغیرہ کے ذریعے سے، پھر تربیتی اجتماعات وغیرہ کے ذریعے سے تربیت دی جاتی. اس کے اندر اگر ترکیب بنائیں تو ماشاءاللہ یہ 25 ماہ کا کورس ہے اور بہت مدینہ اس کی ترکیب ہے. اسلامی بہنیں آج کل اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہے تو اس میں ماشاءاللہ شرکت کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے. مگر شریعت کی پاسداری کے ساتھ مائک استعمال کرنے کی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے اجازت نہیں. ساؤنڈ استعمال نہ کریں. اور اسلامی بہنوں کی آواز کا بھی پردہ ہے تو آواز کے پردے کی بھی رعایت رکھنی ہے. جلوس میلاد اور لائٹنگ دیکھنے کے لیے جانے کے لیے امیر اہل سنت نے منع فرمائے کہ ایسا نہ کریں. اسی طرح بغیر محرم کے عام دنوں میں بھی سفر نہ کریں. آج کل بھی سفر نہ کریں کہ اجتماع میں جانا ہے، بیان میں جانا ہے، نعت خوانی میں جانا ہے تو اگر شرعی سفر ہے تو محارم کے ساتھ ہی جائیں. تنظیمی ذمہ دار جو ہیں ان کی اطاعت کرتے ہوئے مدنی کام کریں گے، انشاءاللہ مدینہ ہوگا. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ للبنی للبنات، مدرسۃ المدینہ للبنی للبنات، اس کے لیے ٹیلی تھون 17 دسمبر کو ہو رہا ہے. تو اس ٹیلی تھون کے اندر بھرپور ترکیب بنائیں. 18 ربیع الاول تو ابھی سے 1 یونٹ 10,000 روپے کا
خود اپنے پاس سے بھی دیں، اوروں سے بھی ترکیب بنائیں۔ پچھلی مرتبہ امیر اہل سنت نے جو ٹیلی تھون میں کم سے کم 1 یونٹ جمع کروائے، کسی طرح سے بھی حصہ لے، ان کے لیے دعائیں دی تھی دیدار مصطفیٰ کی، اور ماشاءاللہ اس کی مدنی بہاریں بھی آئی تھیں، اسلامی بہنوں کی طرف سے آیا تھا کہ الحمدللہ انہیں امیر اہل سنت کی دعا کا حصہ ملا اور دیدار مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی دنیا میں تشریف لانے کی خوشیاں منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ارشادات عالیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر و دعا کا سلسلہ اسلامی بہنیں اپنے اپنے طور پر اپنے اس میں کر لیں۔